اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ واجب التکریم سامعین کرام، بہت بڑی تعجب دی اور حیرانی دی بات ہے کہ تین زمانے جنہاں دے بارے سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو بہتر تین زمانے ہیں۔ ایک فرمایا میرا زمانہ جس میں بھیجا گیا، دوسرا جڑا اس تو بعد آنا ہے، اور تیسرا جڑا اس تو بعد تین پشتا۔ پھر میں افشل کر پھر جھوٹ پھیل جانا ہونا چاہیے۔ تین دورہ بھی کچھ نہ کچھ جھوٹ ہے، مگر اتنا غالب نہیں ہونا، بہت کٹ۔ تین زمانے تو بعد پھر بہت پھیل جانا۔ تو تین زمانے خیر القرون کے لاؤندے، تین زمانے نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق بہترین زمانے۔ جدو آدمی ویکھدا ہے، ہر گروہ کی کتاباں ویکھدا ہے، جنہاں بھی کوئی شرم اور حیا ویکھدا، بنا تیناں زمانے کوئی یہ شے نہیں ہوئی جڑی ہن اسی ویکھ رہے ہیں۔ جڑے سب تو اعلیٰ زمانے سی انہاں دے اندر نہ کوئی میلاد ہویا، نہ جلوس ہویا، کوئی گروہ جڑا نہ دنیا چ ایسا نہیں جڑا ایسا منکر ہوئے۔ سب دیاں کتاباں بے شرم بے حیا جڑا ہو جائے وہ تے راضی کوئی نہیں، ورنہ سب مندے اب 604 ہجری تک اس نام دی کوئی شے نہیں، چھوٹا موٹا جلسہ بھی کوئی نہیں سی، کوئی شے خدا دی۔ یعنی پاک زمانے جڑے سی انہاں دے اندر کسے مسلمان نہ سوچیا یہ بھی کوئی حضور دی محبت دا نشان ہے۔ خالی الملک المظفر ایک بادشاہ سے ابو سعید شاہ عرب عراق دے اندر، انہیں 604 ہجری تک عالم دین نو کہ ابو الخطاب ابن دیجن یا رسول کریم علیہ السلام دے کوئی سانو معجزات کوئی شان سناؤ۔ صرف اینی گل عالم سدیا انہیں وہ بیان کیتا۔ بادشاہ نے بہت عیاشی کیتی، پہلاں تے زور تو رہ کے فجر تک وہ بھی ناچ کرتا سی، رقص کرنا، صوفیاں نے بھی نچنا، تے نالے پھر کھانے انے پکے نہ ہزاراں دی تعداد، مرغے اونٹ تے گائیاں، دنیا رجی۔ اور مولوی صاحب جڑے ابو الخطاب انہوں 1000 دینار انہیں اس زمانے سونے دے پاؤنڈ دیتے، اور اس عالم دین نے کتاب لکھی التنویر فی مولد البشیر النذیر، حضور دے حالات۔ حیرانی کی گل ہے بھی وہ دے اندر ثابت کرتا بھی نبی علیہ السلام 8 ربیع الاول نوں پیدا ہوئے۔ یہ ہن 12 منا رہی دنیا۔ پہلا جنہیں مولد لکھیا اور بادشاہ دے پڑھیا تے جتنے مڈ بجا انہیں 8 تاریخ ثابت کی، 8 ربیع الاول۔ حالانکہ وہ بھی ثبوت اس کو کوئی نہیں۔ ایک ایسا شخص جنہوں یہ سارے سارے دوست کہیں بھی وہ یار رسول کریم علیہ السلام نوں اس دنیا سے جاگ جا ملتا رہا تے بہت بڑی زیارت کی، اور کہیں بھی اپنی صدی دا مجدد ہے، اور وہ لکھی تفسیر نو اسی سارے اپنے درسیں پڑھتے اپنے جلالین آدھے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ۔ انہیں صرف کیا کہ نبی علیہ السلام ربیع الاول دا ذکر ہی کوئی نہیں۔ حضور رمضان شریف پیدا ہوئے، الخصائص الکبریٰ رمضان، یعنی عجیب تماشا بڑھیا۔ کسی نے امت 300 سال تک نہ ویکھیا نہ سنیا بھی آپ کس دن پیدا ہوئے تو نہ کوئی دن منایا۔ بعد جو آ کے کم شروع ہوا اور ہونے رسول اللہ دی محبت دا نشان بن گیا۔ یعنی اندازہ کرو کہ جنہ نبی علیہ السلام دی محبت روح چ رچی سی نا، اور دنیا آپ دے نام تے جانا قربان کر رہی تھی، تے مسلمان لشکر پوری دنیا جا رہے تھے اور آپ دے جھنڈے چلا رہے تھے، ادوں تے کسی نے گھر نہ سجی۔ اور بعد دے زمانہ آ گئی ہونے نشان بن گیا بھی وہی محبت کرتا جڑا کم کرے، چڈیاں لاوے فلاں کرے۔ میں تب کیا بھی تعجب کی بات ہے جڑے 3 اعلیٰ زمانے خالی نکل جائے۔ ہاں یہ پاویں کوئی بریلویت، پاویں دیوبندیت، پاویں شیعہ، سب مندے کہ 604 تک اس نا دی کوئی شے نہیں۔ ہوں یاد جو زمانے نعوذ باللہ حضور دی محبت تو خالی پہلے محبت ہونا آئی ہے، یا سمجھو بھی اصل دین وہی سی جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام دے حکمات عمل ہوندا سی۔ ہر آدمی نبی علیہ السلام جو لے کے آئے سی انہوں پڑھتا سی، اتنے چلتا سی۔ اور جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ جڑا تو اج دا مسلمان ہے تو پچھلیاں دا کچھ نہیں لگتا، تیرا کی ذکر کریے، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ۔ وہ لوگ کردار دے حامل
انہوں نے جو نبی علیہ السلام تو سنیا اس پہ جانا قربان کر دیا، حکم منے آپ بے، اور آپ دے دین نو لے کے دنیا چھا گئے۔ ہن جے ایڈی محبت آ گئی ہے مسلمانوں سے، کیوں حال ہے؟ ساری دنیا ذلیل و رسوا مسلمان ہے، سب دنیا کی عزت ہے گئی ہے، ہر کافر دی ہے، مسلمان دا کوئی حال نہیں، جتھے جی چاہتا کافر انہوں چھتر پھیر دے۔ اللہ دا دیران ہے وان تم اللہ ان کن تم مومن ہو گے تو دنیا تسی سارے تو سر بلند ہو گے۔ اللہ دا وعدہ جھوٹا ہو سکتا نہیں۔ رسماں رہ گئیاں، لڑکیاں لڑکیاں دے مشترکہ جلوس چل پائے۔ اندازہ کرو یہ وہ گروہ آ جڑے 1100-1200 سال گزر گیا بے انہاں دی بحث سی بے عید دی نماز لی جمعے دی نماز لی 20 عورتاں دا مسجد چاہنا یا عیدگاہ چاہنا ناجائز ہے۔ حالانکہ رسول اللہ دے زمانے چاہندیاں سی، صحابہ انہوں نے آکھیا بے نہیں وہ زمانہ بدل گیا، وہ وقت اور سی، ہون نہیں آ سکے، چلو ٹھیک ہے پر ایمان سچا نہیں ہے، مگر یہ میلاد واسطے تے دوجے کم نہیں ٹھیک ہے، مشترکہ لڑکے لڑکیاں جلوس کرن تے ریلیاں کرن، عید واسطے اور جمعے لی تسی بحث کر دے، تہاڈیاں کتاباں پڑھیاں بے نہیں وہ دور نہیں رہا، اس تو ہون نہیں جانا چاہیے۔ جو سنت سی وہ تسی کہتا دور بدل گیا، تہاڈی گل کوئی جان بھی ہے سی، باقی لوگوں دے لچھن بدل گئے، مگر اے نا کم والی ٹھیک ہے، اتوں منڈے فروٹ سٹن دیتوں تانوں سٹن دے پھر تمہیں اشتہار دینے پین بے تقدس بحال کرو، تقدس کہدا بحال ہونا؟ تسی ایک کام شروع کرتا وہ نتیجہ یہ نکلنا۔ اسی طرح لوگوں نے ایک نماز کر لی کہ رجب دا مہینہ آوے تو دی پہلی جمعرات نو ایک نماز پڑھنی، وہ دیاں رکھتاں دسیاں، وہ طریقے دسے، اینی وارا صورتاں پڑھے، بہت ثواب بیان کیتا، کئی ہن بھی پڑھ دے۔ لڑکے لڑکیاں مسجداں جانا شروع ہو گئے، بہانہ بنا لینا کہ اسی نماز نہیں چلے، نماز نہ کبھی پڑھنی ہوں نا۔ اگ موم دا تعلق ہے، جتنے مرد لڑکے لڑکیاں کٹھے ہوئے خیال سے آنا، نتیجہ ہے نکلیا بدکاری اینی پھیلی کہ نیک لوگ رکھ دے اس دن اللہ دے ولی پھر شہر سے نٹ کر کہ عذاب آ جانا اس امت۔ اس تو بھائی نویں کم جڑے نا بے شک وہ کنے چمکتے نظر آن نا وہ چنگے نہیں ہو سکتے، ورنہ اللہ دا رسول اور صحابہ کرام جڑے اور انہوں دے منن والے وہ نبی پاک دی محبت سر تو پیچھے کسے نہ نہیں کچھ دین نے قرآن پاک تو میں جڑی ایت پڑھی دوجی بھی سورہ آل عمران دی حضور دے بارے جدوں احسان جتایا نا نبی ہون دا جتایا، پیدائش دا کوئی ذکر نہیں کیتا بے آپ پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے، کوئی بھی نہیں احسان جتایا، صرف جدوں نبی مقرر ہوئے ادوں آکھیا کہ رب نے تواڈے واسطے رہبر بنایا، نبی ہون دا تعلق سارے نال قائم کیتا، ورنہ اگر حضور نبی نہ 40 سال گزرے کون پوچھتا سی؟ اور جن نے قصے سب جھوٹے پیدائش دے بے آپ پیدا ہوئے تھے، کسرا ایران دے جڑے سی محل دے کنگرے ڈگ گئے، فلانا آتش کدا ٹھنڈا ہو گیا، بت مردے ہو گئے، افسانیاں نے اینا پڑھ دیتا، گپاں نہ دین اینا پڑھ دیتا، وہی سناؤں دے مجلساں، وہ کتابیں لکھ دے، آپ دی پیدائش تے دعائی خدا دی کچھ بھی نہیں ہویا، ذرہ برابر کوئی بڑی نویں شے نہیں ہوئی جے تو لوگوں کو فرق معلوم ہے، خدا تو ڈر جاؤ، اللہ دے رسول دے نا تے ہمیں جھوٹا دین نہ پھیلاؤ۔ نبی علیہ السلام دا اللہ نے احسان اگر جتایا نا کہ اے کیا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم، جدوں رسول بھیجیا حضور رہبر ہو کے آئے، او دا احسان جتایا کہ اللہ نے مومناں سے بڑا فضل کیتا، اپنا رسول انہاں دے اندر ہادی بنا کے بھیجا، واقعی بہت بڑا احسان، اس تو بڑا احسان ہے ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ نہ آوندے اسی کفر دے اندھیریاں وچ ڈبے ہوندے۔ اور جڑی آیت میں تواڈے سامنے پڑھی سی او دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید دے بارے کیا کہ ایڈیاں خوشیاں مناؤ، وہ بھی خوشی یہ نہیں بس اس دن جھنڈیاں لائیے دن، یہ ہوئی ہے بے دنیا دے مال دولت مگر ایڈا نہ نٹو، قرآن دا خزانہ تمہیں رب نے دیتا، اینو پڑھو سمجھو عمل کرو۔ یہ سورہ یونس ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، لوگو تواڈے رب دی طرفوں تواڈے لیے نصیحت آ گئی ہے جڑی برائیاں تے روک دی ہے، اور تواڈے دلاں دے جڑے روگ ہیں انہاں دا علاج کر دی ہے قرآن پاک، وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور مومناں دی رحمت، دنیا چ ہدایت ہے رستہ دس دی ہے، نتیجے وہ پھر رحمت ملتی ہے اتنے بھی اگلی دنیا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں۔ قرآن اترنا، حضور دا نبی مقرر، بس یہ نعمت اللہ نے بیان کی۔ پیدائش دا سرے تو قرآن کوئی ذکر نہیں کہ حضور پیدا ہوئے تو کوئی خوشیاں کرو، سرے تو کوئی نہیں۔ نبی ہون فرمایا دنیا بہت پیدا ہوندے ہیں فوت ہوندے ہیں، رسول اللہ نے اللہ نے نبی مقرر کیا، رہبر مقرر کیا، یہ احسان دیتا ہے۔ یہ فرمایا خوش ہو، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کر دیں، دنیا دا مال جڑا تسی اکٹھا کر دو یہ بہتر ہے قرآن پڑھو، انہوں سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو پہلے زمانے جدو دین زندہ سی اور دنیا تسی غالب سی،
ہر جگہ تہاڈی عزت سی، اس نبی علیہ السلام دے دین تے عمل پاروں سی، آپ دے جو کچھ سنیا سی اتنے چلتے سی، رسم کوئی نہیں بنا، نہ کوئی فوت ہوئے تھے نہ کئی لوگ جڑے انہوں نے اس گل نو جائز ثابت کر لی، ایک نوی کہانی کر لی، حالانکہ نکلتا وہ بھی کچھ نہیں مگر بنا لیا۔ جدوں رسول کریم علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو اس وقت آپ دا چاچا جڑا ابو لہب کافر بعد چ رہا، وہ دی لونڈی سی، اور ٹھیک ہے انہیں بھی رسول کریم علیہ السلام نو سویبہ نے ایک تے صوبیہ لکھنا شروع کرتا لوگوں نے، جن پوچھو بچی کا نام صوبیہ، صوبیہ رب جانتا جے کوئی نہ نہیں، سویبہ یہ پہلا آتی ہے، بے بعد آتی ہے، سویبہ لفظ ہے۔ تو 9 دن انہیں بھی رسول کریم علیہ السلام نو حضرت حلیمہ دے آن تو پہلا دو چنگا، تو انہیں آ کے نہ خوشخبری دیتی چاچے نو، اسے ابو لہب نو بیچارے بھتیجا ہویا، عبداللہ فوت ہو گیا، انہیں خوشی تینوں آزاد کیتا، اور انگل دے اشارے نہ آخیا جا میں تینوں اپنی غلامی چ آزاد کیتا۔ بعد لکھتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے چاچے نے خواب چ ویکھیا ابو لہب نے، پوچھیا مرن تو بعد کرنا کی ہویا، انہیں آخیا بہت مندہ سلوک ہویا، بہت مینوں عذاب ہویا، مگر جس منگڑی نہ میں اشارہ کیتا سی حضور دی پیدائش دی خوشی، وہ دے اللہ تعالیٰ نے مینوں ایتھے پانی دے دیتا، تو اس گڑے چ میں پانی چوسدا، اینا مینوں اللہ تعالیٰ نے صرف رحمت دیتی ہے، اور عذاب یہ چو کر لیا کہ رسول کریم علیہ السلام دی پیدائش دی خوشخبری دیتی انہیں، ویکھو اس کافر نو ہی نہ پیدا ہو گیا۔ حالانکہ تسی یہ گل سنو بھی جے کچھ سٹ ہوندی بھی تو پھر مسلمان سن تو بعد اسے شروع کر دیں میلاد، نہیں کسی نے نتیجہ نہیں کڈیا، تے گل جھوٹھی ہے بالکل۔ نہ ابو لہب دی لونڈی نے بشارت دیتی، نہ ابو لہب نے انہوں اسے آزاد کیتا، کئی عالم بھی بھول گئے جواب دیں پھر حضرت عباس نے جدو خواب ویکھیا اسے مسلمان نہیں سی، اس تو خواب بعد نہیں، یہ گلاں کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، گل چج دی کرنی چاہیے کہ سرے تو گل ہی کوئی نہیں۔ آزاد انہیں کیتا اپنی مرضی نہ، جدوں رسول اللہ مدینے چلے گئے، پیدائش دے موقع تے کوئی آزاد نہیں کیتا، نہ کوئی خوشی دی گل ہے۔ میں پڑھ دیں حوالہ تاکہ یہ بھی جڑی ایک جھوٹھی کہانی نہ جڑے سارے انہوں نے پول کھڑے کر دے، یہ کچھ اللہ اللہ اکبر توبہ۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بمکہ تھا، وکان خدیجہ تکرما، رسول کریم علیہ السلام جب تک مکہ رہے آپ اس اپنی ماں دا صحابہ دا ادب کرتے رہے کہ میں نے انہیں تھوڑے دن دودھ پلایا، تے حضرت خدیجہ بھی آپ دی جڑی بیوی سی وہ بھی بڑا دا عزت احترام کرنی سی، وہ یوم مملوکہ۔ اور اس زمانے جدو آپ نبی ہو گئے حضرت خدیجہ بھی آپ دے نکاح دی ادو تک یہ لونڈی سی، اجے غلام سے آزاد نہیں کیتا، وہ پیدائش کے وقت دیں گپاں مار دے فطربت لابی لہب نبتاہ، تو حضرت خدیجہ نے انہوں آکھیا ابو لہب دے تو سارے ہفتے بیچنے پیسے لے لائے صحابہ سانوں دے دے، تو ابو لہب انہیں انکار کیتا بھی نہیں میں کوئی نہیں انہوں بیچنا۔ کدوں دیاں گلاں خدیجہ نکاح چل فلما ہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ تک ابو لہب، جدوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، بعد ابو لہب نے پھر اپنی خوشی نہ انہوں آزاد کیتا، حضور دی خوشی دا کوئی دخل نہیں، انہیں پھر اپنی مرضی نہ انہوں آزاد کر دیتا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث الیہا بصلۃ و کسوہ، نبی علیہ السلام مدینے شریفوں بھی اسی سکی ماواں بھلا بیٹھے ہیں، انہیں تھوڑے دن دودھ پلایا، وہ واسطے حضور پھر کچھ نہ خدمت کے طور بھیجتے رہتے، کپڑے بھی بھیجتے رہتے، حتی جاؤ خبر انا ماتت قط مینوں سوا مر جا من خیبر، پھر نبی علیہ السلام نو خبر آئی جب آپ خیبر تو لوٹے کہ وہ صحابہ سے فوت ہوگی، فقال ما فعل ابنها مسروح، اس وقت حضور نے پوچھا 7 سال ہو گئے سی مدینے گیا کہ وہ بچے دا کی بنیا، جڑا بیٹا اسے مسروح سی میرے نال دودھ چونگدا وہ دا کی بنیا پھر؟ فقیل مات قبلہ، لوگوں نے دسیا بھی وہ تو پہلا فوت ہو گیا، فلم یبقى من قرابت عہد، تے او دے ہن خاندان تو کوئی نہیں رہا، بس وہ سی تو بیٹا وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ طبقات ابن سعد تو گل کروں جا کے آزاد کیتا انہیں اپنی مرضی نہ، جدوں دشمن ہوندا سی رسول اللہ حضور دے کہتے یا آپ دی بشارت سے کوئی کہانی نہیں، ایویں جواب دین دا کوئی فائدہ نہیں، سرے تو ایک قصہ بے بنیاد۔ باقی یہ ٹھیک ہے بخاری شریف کے اندر نہ آؤں بے کافر نو بھی کچھ نیکی دا فائدہ ہو جاتا، وہ چاہے غلام آزاد کرنا جڑا
یہ سواب بھی بہت بڑی اللہ نے لکھی، حضور دی خوشی دا یا خواب دا یا نہ بھی انہیں بشارت آخیا میں دے کوئی گل نہیں، اینا انہیں آخیا مینوں یہ نہیں کرایت ملتی جڑا میں انہوں آزاد کیتا سی۔ آزاد تھی سن چکے بھی جا کے اس زمانے کیتا جدوں حضور پاک مدینے سی اور وہ آپ دا دشمن سی، خوشی دی خبر تو اس کوئی نہیں کیتا، مگر یہ کسی بندے نے اس وقت نہ سمجھا جے بالکل یہ گل منی ہے بھی خوشی آزاد کیتا بھی لوگ لگ پہ پھر کر کوئی دسو کوئی جلوس ہویا کسی جلسہ ہویا کچھ نہیں، دین جڑا سے اللہ دے رسول اللہ السلام تو دسیا سی اس تے عمل کر دی۔ کہانیاں انیاں مسلمانوں نے بنائیاں کہ دین اساطیر بن کے رہ گیا۔ اے شکر ہے جے عالم نہ پرکھ دے تو گپاں ہی گپاں، اور یہ بہانہ بنا لیں گے بڑے بڑے عالم والا بدر عالم جیسے نہیں فضائل کمزور روایتاں بھی ٹھیک ہے، حضور دی شان ہی افسوس ہے جے کافر پڑھن تو کو کمزور ہی گلاں اپنے نبی دی شان قرآن اور حدیث آپ دی شان کو آرا گلاں ہے نہیں، کمزور ہی لئی پھر دے تسی، تو یہ بالکل منکرت گلاں جڑا ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہاں چوں کچھ نمونے دے طور سن بھی لو، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کیسے افسانے کرے، سننوں چنگے ہے، مجلساں لوگ سر لاؤندے گل کچھ نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پیدا ہوئے تو اسے ایک یہودی سی، انہیں مسلمانوں نے پوچھا بے سناؤ اس دن مکے کوئی آدمی تواڈے گھراں پیدا ہویا؟ تو دسیا بے ساڈے علم کوئی نہیں۔ اللہ اکبر کہ نشان ہی چلا جاندہ۔ یہ مستدرک دے امام حاکم دی چنگے پڑے لوگ بھی یہ گلاں لکھتے ہیں، جلد دوسری ہے اور صفحہ 401 601۔ کہانی یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں لگا کارت کانا یہودی قد سکن مکہ یتجر بہا کہ مکے دے اندر ایک یہودی رہ رہا سی اور اتنے تجارت کرتا سی۔ فلما کانت اللیلۃ التی ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، قال فی مجلس من قریش، تو قریشیاں دی مجلس سی، بہتے قریشی جمع سی، انہیں کہا یا معاشرہ قریش حال ولد فیکم اللیلۃ مولود، اج تواڈے گھراں کسی جگہ کوئی بچہ پیدا ہویا؟ قالوا واللہ ما نعلمنا کہ نہیں ساڈے علم تے کوئی نہیں۔ قال اللہ اکبر، وہ کہنے لگا اما اذا اخطاکم فلا باس، جے تانوں نہیں پتہ تو پھر خیال نہ ویکھیو، فانظروا واحفظوا ما اقول لكم، میری گلاں دھیان نہ سن لو، ولد هذه الليلة نبی هذه الامة الاخیرہ، اس امت دی یہ آخری امت ہے، یہ نبی اسرات پیدا ہو گیا۔ بین کتفی علامہ، وہ دونوں کندھے کے درمیان مہر نبوت ہے، فیہا اشارات متواترات، بال ہے کان ہونا عرف و فرس، جویں گھوڑے جائے ہوں بال یا اتنے گردن سے اس طرح، لا یرض لیلتین، 2 دن انہیں دودھ نہیں چنگنا، وذالک ان عفریت ادخل اصبع فیہا، ہمیں کیونکہ ایک جن نے وہ منہ دے اندر انگلی مارتی ہے، 2 دن نہیں وہ دودھ پیو گا۔ فمن اور رضا فتصدى القوم من مجلس، لوگ اتوں بکھر گئے پھر، وہم متعجبون من قول، وہ گل تو حیران سی۔ فلما ساروا الی منازلہم، جنوں گھراں گئے، اخبر کل انسان اہلہ، تو لوگوں نے اپنے اپنے گھر والوں نے دسیا بھائی اس یہودی عالم نے دسیا، فقالوا ولد عبداللہ بن عبد المطلب غلام سماہ محمدن، تو دسیا گیا بھی عبداللہ دے گھر ایک لڑکا آج پیدا ہویا، وہ نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فالتقى القوم، لوگ پھر دوبارہ اکٹھے ہوئے، فقالوا حل سمیتم حدیث الیہودی وحل براکم مولد ھذا الغلام، یہ گل کئی جو یہودی دی گل سنی سی تو بھی خبر مل گئی ہے۔ فانطلقوا حتی جاء الیہودی، پھر وہ غیر اس یہودی کو گئے، فاخبروا الخبر، دسیا انہوں، قال فذهبوا معی حتی انظر الیہ، کہنے لگا مینوں پھر نال لے چلو میں ویکھاں، فادخلوا علی امی، ماں دے کول انہوں پہنچایا، فاخرجت ابنہا، اما آمنہ نے رسولہ نو کڈیا، وکشفوا لہ عن ظہرہ، پشت بھی ننگی کیتی، فرات التسامہ، وہ نشان انہیں ویکھیا، فواقع یہودی مغشی نے بے ہوش ہو کے ڈگ گیا۔ فلما افاقہ ہوش آئی، قالوا ویلک مالک، لوگوں نے کہا تینوں کی ہویا؟
کار ذہبت واللہ نبوت من بنی اسرائیل، انہیں آخیا ساڈے خاندان سے اسرائیلیاں چوں اسحاق کی اولاد چوں اج تک نبوت جاندی رہی، اسماعیل کی اولاد چلی گئی۔ فرحتم بی یا معاشر قریش، خوش ہو جاؤ، اما واللہ لیستون بکم حسدوا یخرج خبرها من المشرق والمغرب، اور ایک دن غالب ہوگا، مشرق مغرب چل جی خبر ہوگی۔ وکانا فی النفر یومئذ ہشام بن الولید بن المغیرہ مسافر بن ابی عمر و عبیدہ بن حارث، اے بندیاں دے نام لکھے یہ سارے اس وے نہ اس وے موجود۔ حاکم بندہ صحیح ہے تو امام ذہبی نے اگے نہیں لکھتا قلت اللہ، توبہ توبہ، یہ صحیح ہو سکتی گل، بناوٹی گلاں بنا کے 602 صفحہ اے ایک نمونہ پڑھیا۔ اسی طرح اور بہت سارے قصے پیا ہو گیا، بلکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ لکھ کے آخیا میری کتاب جس تو زیادہ بےہودہ روایت کوئی نہیں، وہ پڑھ دے ہوں اگے جڑا لکھیا کہ ایڈی غلط ہے کہ میرا دل نہیں سی چاہتا انہوں لکھو نہیں، مگر پھر تو پہلا ابو نعیم لکھ گیا، میں انہوں پھر لکھنا پیا، لوگ کہنا سیوطی نے پتہ نہیں شے غلط ہے۔ 3 جھنڈے لے کے آئے فرشتے، ایک کعبے تے گڈیا، ایک مشرق گڈیا، ایک مغرب گڈیا، جے تو جھنڈیاں چل پئیں۔ آپ انہیں سیوطی بیچارے نے لکھا میری اس کتاب تو زیادہ بےہودہ کوئی روایت نہیں، ایڈی جھوٹھی ہے جہاں اندازہ نہیں، مگر میرے تو پہلا کچھ لوگ لکھ گئے سی، اس پاروں میں بھی انہوں لکھ دیتا، ورنہ ایک قصہ جھوٹا ہے۔ وہ جھوٹا لکھنے والا گنجڑا کھا پی جاندے بندے، چلو اپنا کام چلائیے۔ تو مقصد یہ ہے گل دا کہ رسول اللہ دی نبوت ساری نعمت ہے، پیدائش جڑی نا وہ انسان پیدا ہوندے رہندے ہیں، دین دے اندر کسے نبی یا کسے نیک بندے دا موت یا پیدائش دا دن مناؤن دا کوئی جواز نہیں۔ رسول اللہ تو پہلا انہیں ہزاراں لکھاں نبی گزر گیا سی، آپ دے باپ ابراہیم علیہ السلام تھی، آپ انہوں دا دن مناؤں دے، کوئی انہوں دا جمن مرن دا کوئی نہیں۔ یہ پیدائش اور موت دے دن جڑے یہ لوگوں امتاں ہولی ہولی نبیاں دی پوجا لے جاندے ہیں، گمراہ ہو جاندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دا جڑا اصل کام نا جڑی آئے نبی ہے اور تہاڈی دین لے کے انہوں پلے بنو، یہ خوشی کرو اور یہ عمل کرنے کی کوشش کرو، باقی چیزاں جڑیاں انہوں چھڈو، یہ کوئی چیز نہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اس طرح دیا کہانیاں بہت مشہور ہوئی ہیں، لوگوں نے لکھیاں، کئیاں نے یہ تک لکھ دیتا بے حضور جڑے نا پیدا ہوئے تو ختنہ ہویا، اے حاکم بھی لکھ دے قد تواترت الاخبار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد مسرورا مختونا، کہ نبی علیہ السلام جدو پیدا ہوئے تو ختنے دی لوڑ نہیں سی، پہلے ہی ختنہ ہویا۔ تو امام ذہبی اگے لکھتے کل تو معلوم صحت ذالک کیفا متواترہ، یار صحیح نہیں لفظی گل کیوں تو متواتر کہن دیا، متواتر تک تو کہتا بیان گنت حدیثہ ہوتا ایک بھی نہیں صحیح مینوں لبھی، تو کس طرح کہہ دیتا کہ متواتر ہے۔ اس تو یہ غلط چیزاں نے انہاں ٹک لیا اصل دین نو، ویسے انہاں جی سناؤں لگ گیا ذرا دل خوش کر رہی ہے، جو عمل دا معاملہ سی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا دین دسیا انہوں پلے بنو اور تے عمل کرو۔ جس زمانے عمل ہویا ادوں دنیا غلبہ ہی غلبہ، ساری دنیا اسلام غالب آیا۔ اور جدوں یہ بجائے رسماں رہ گئیاں دن منا لو کچھ کھا پی لو، اور یہ اندر بھی امام فاقیانی رحمۃ اللہ لکھا بھی جے کھان پین کا حصہ نہ ہوئے، بعد مٹھائی حلوے چیزاں تے مولوی یہ بھی کدی نہ کر۔ اور تسی یہ بھی سمجھ لو بالکل تجربہ کرو بھی اگر کوئی شخص فوت ہو گیا تو کسی مولوی نے بلایا نہ پڑھ کے چلا جائے، پیسے نہ دیو نہ انہوں کھانی دیو، جی اگلی وی سدے آ کے مینوں پوچھ لے، سارا کندا کھان پین کا۔ ورنہ ایک آدمی نے سواب اللہ تعالیٰ کی دعا کی ٹھیک ہے، جتنے ہور لوگوں نے دعا کی تو ہی کر، نہیں ایک پیشہ بنا لیا بھائی دین تے نام تے لوگوں کو روٹیاں کماؤ اور وہ نام اسلام رکھ لو۔ اِساں دا اسلام اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نہیں سکھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا دین ہے وہ اندر یہی ہے بھائی جو شریعت لے کے اللہ دے رسول آیا وہ پیروی کرو۔ اس تو نبی علیہ السلام دا زمانہ، صحابہ کرام دا زمانہ، اس اندر لوگوں نے دین تے عمل کیتا، اس تو علاوہ دوسری چیزاں انہوں نے توجہ نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بہت ساری ایسی چیزاں لکھیاں گئیں جڑیاں بالکل غلط ہے، اور دل جلے نہ کہنا پہنتا، یہاں دے اندر حق چھپ گیا جو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اصل سکھایا سی وہ دھیان نہ رہا۔ ایک قصہ بھی بڑا مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادے نے عبد المطلب نے خواب ویکھیا، حضور دی پیدائش تو پہلے دی گل، زمزم جڑا گم ہو گیا، ایک کنواں جڑا بنو جو خدا جسے گیا جنوں گم کر گیا، نشان کوئی نہ رہا۔ حضرت عبد المطلب نے ویکھیا خواب دے اندر بھی زمزم دا کنواں ایتھے ہے، تینوں کڈنا چاہیے دوبارہ۔ 3 دن خواب آتا رہا، پھر یہ بھی خواب دے اندر انہوں نے بار بار سوچوں گے کتنے کڈیے، تو خواب دے اندر دسیا گیا بھی جس جگہ تے جانور دا گوبر گرو گا نا
اور اتنے چیونٹیاں کا بل کھڈ ہوگی اتنے وہ زمزم ملنا. یہ حیران بھی حرم شریف کے اندر جانور کا گوبر کس طرح ہو سکتا. مگر یہ بیٹھے جی سارے سردار, ایک گائے نو لوگوں نے چھری پھیری مگر پوری نہ پھیری, وہ چھٹ کے دوڑ آئی اور آ کے مسجد حرام ڈگ گئی اور وہ گوبر بھی نکل گیا. انہیں آخیا ایک نشانی پوری ہوگی. تھوڑا جہا کھودیا تو اتنے کیڑیاں کا بھی پاؤن نکلا. کفار جڑے سی باقی سرداروں نے آخیا یار عبد المطلب تو پاگل ہویا میں مسجد کے اندر پٹنا شروع کر دیتا, تینوں کی پتا زمزم کتنے ہے کہ نہیں. پھر نکل آیا. انہوں نے منت منی اسے بجے اللہ تعالیٰ مینوں 10 بیٹے دے نا تو میں پھر قرا پا کے جڑا قرا نکلے انہوں اللہ دے رستے ذبح کروں. جدوں پھر زمزم ہی بن گیا 10 بیٹے بھی ہو گئے, انہوں 10 بیٹوں سے قرا پایا. قرا ٹاس جڑا سی رسول کریم علیہ السلام دے والد محترم کا نکلا, حضرت عبداللہ کا نکلایا. انہوں دے ماموں آ گئے, انہوں نے آخیا عبداللہ اسی ذبح نہیں ہون دینا, تو جو مرضی ہور خیر خیرات کرتا پھر اسی اپنے بھانجے نوں ذبح ہون دینے. اس آخیا یار میں منت مننی ہے رب نال وعدہ سی. وہ کہن گے نہیں تو اس پاسے اونٹ لکھی جا پرچی, ایک پاسے عبداللہ لکھی جا. جدوں پرچی نکل آئی نا اونٹاں والی تو انہیں اونٹ ذبح کر دیں, عبداللہ نہیں اسی ذبح ہون دینا. 10 اونٹ پھر زیادہ 100 تے پھر پرچی اونٹاں دی نکلی. انہوں نے آخیا میں چانس ہے دوبارہ پائی, پھر اونٹ ہی 100 اونٹ قربان کرتا. حضرت عبداللہ جڑے سی اس ذبح تو بچ گئے. اس طرح کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے سی کہ لوگوں نے سوال کیا بھی ذبح جڑا ہوئے اسماعیل علیہ السلام ہوئے کہ اسحاق علیہ السلام ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹیاں چو ساڈے تو مشہور گل ہے جنہوں نے حضرت اسماعیل ہوئے, پر اسلام تے رولا یہ بڑا قرآن پاک نام نہیں نہ آیا. اس پاروں عالماں کا بہت جھگڑا ہے ذبح کون ہویا. بہتے جڑے بڑے بڑے حضرت اسحاق ہی آتے. پیر شیخ عبدالقادر جیلانی بھی لکھتے میں مسلمان اسماعیل بندے ذبح تے اسحاق ہوئے. اور اس بھی شیخ عبداللہ بڑے حیران ہیں کہ یار حضرت جیلانی بھی آخیا بے اسحاق ہی. تو امام قرطبی محب الدین تبری سب کا خیال ہے کہ وہ حضرت اسحاق. تو یہ رولا جس حضرت معاویہ کے سامنے آیا, انہوں نے آخیا یار میں حل کر دینا. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بدو آیا سی تو انہیں آخیا السلام علیکہ یا ابن الذبیحین, سلام ہوئے تیرے تے جڑا 2 ذبح ہویاں دا بیٹا. پوچھا لوگوں نے 2 ذبح کہڑے, فرمایا کہ اسماعیل سی, ایک میرا باپ عبداللہ سے جڑا ذبح ہون تو بچ گیا ورنہ میرا دادا کر دین لگا. تو یہ بھی کہانی جھوٹھی ہے, بالکل باطل ہے. نہ ہے کوئی زمزم کا قصہ نہ حضرت عبداللہ کی یہ قربانی والا واقعہ. اے افسانے ہی اج تمہیں سنا رہا بے میلاد کے نام سے دین سے اتنا مذاق بنایا جڑا نبوت ملی 40 سال بعد وہ ذکر نہیں کہ دین آپ نے جو دسا وہ فکر کریے قصے پڑھ دیتے, بہت جہاں کہانیاں پڑھ دیتی. اور ایک ایسا قصہ بھی لکھا جن نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا. اور عیسائیوں کے ہاتھ ایڈا ہتھیار ہے جڑا آتا تا نبی کہدا نبی سے وہ سارے بزرگ نے بحیرہ نے وہ دماغ سے گل پاتی تو نبی بن گیا. انہیں کہدا نبی ہونا. 10 سال کی عمر سے اپنے چاچے ابو طالب کے نال شام کے سفر سے چلے گئے, تجارت سی. اتنے جا کے وہ حضور علیہ السلام نے انہوں نے اونٹ چلاؤ سے بٹھاتا. گلاں بڑیاں مزیدار مگر دین نو برباد کریاں. بم رکھے ہوا جنہوں اسی ہضم کری جانے. وہ بحیرہ راہب کبھی نہیں سی اتریا, اپنے خانقاہ رہندا سی, گرجے رہندا سی, کسی قافلے نہیں سی ملیا. یہاں نہیں ملن واسطے آیا تو اس نے پوچھا کہ تسی کتوں جے؟ آخیا مکے دے. نبی علیہ السلام کا دسیا بھی وہ ابو طالب نے پوچھا تیرا کی لگتا؟ انہیں آخیا میرا بیٹا. انہیں آخیا نہیں بیٹا نہیں ہو سکتا. کہنے لگے نہیں بھتیجا میرا باپ بیٹا فوت ہو گیا. انہیں آخیا ٹھیک ہے یہ باپ جڑا لکھا ہوا کہ پہلے ہی فوت ہو جانا. بعد انہوں نے آخیا تسی کدی نہیں اترے, صرف ہوں اترے جی سارے لیے اگے ایسی بار بار آنے تسی نہیں کہنے ملتے. وہ کہن گا اس پاروں مینوں کتاباں تو پتہ لگتا بھی تواڈے اندر اللہ دا نبی ہے. تو نشانی یہ ہے بھی میں ویکھیا بدل اتنے سایہ کرتا سی, اور جدو تسی آ کے درخت کی چھاویں بیٹھے نا تواڈے ہل نہیں سایہ ہویا وہ ہل نہ ہو گیا. تو میں بھی ویکھیا جدوں آ رہے سی ہر پتھر اور ہر درخت انہوں نے سجدہ کرتا. میں ویکھیا, انہاں نہیں ویکھیا, وہ آندا میں ویکھیا. یہ بھی کہانی لمبی چوڑی پھر گلاں باتاں ہوئیاں. اس آخیا آخری امت دا نبی ہے تے نبیاں دا سردار ہے. ابو طالب یہودیاں نوں جے پتہ لگ گیا نا انہاں اینوں قتل کر دینا. تو ہن اینوں واپس جڑا نا مکے بھیج. چنانچہ اسی دوران چاہتے کچھ یہودی بھی آ گئے. انہوں نے آ کے اس راہب نے پوچھا. وہ کہنے لگا کتوں آئے جے فلانے کیویں؟ انہوں نے آخیا سانوں پتہ بیس رستے اسی ساری دنیا بندے بھیجتے ہیں کہ نبی ہے شہر سے اپنے شہروں باہر نکلنا جتھے ملے قتل کرو. اسی بھی انہوں قتل کر لیا ہے. انہوں نے آخیا یار تسی یہ دسو جڑا کام کرن دا اللہ نے ارادہ کر لیا ہوگا انہوں کو روک سکتا؟
تسی کیوں تقدیر نہ جنگ لڑتے، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو نبی اتنے کوئی نہیں، ٹال کے انہوں نے کر دیتا۔ ادھر ابو طالب نے آخیا بھی واپس بھیج، انہوں نے حضرت ابوبکر دے نال تے حضرت بلال دے نال رسول اللہ نے واپس بھیج۔ اتوں آ کے گل بنا جھوٹا ہو گیا۔ لکھنے والے لکھا یار اس ابوبکر جمیا بھی نہیں آیا، بلال پیدا بھی نہیں ہوا، کہ ابوبکر 2 سال حضور تو چھوٹا سی، انہوں نے بھیجنا سی، کوئی گل تو چجی بنایا کرو۔ یہ بھی کہانیاں وہ عیسائی آتے، بحیرہ نے اس راہب ساڈے نے دماغ پاتا بھی یہ نبی ہے سمت کا، حضور نبوت کا سوچنے لگ پائے۔ اساں پھر یہ کہتا بھی واقعی رسول پاک بھی ہر سال نہ غار حرا جاندے۔ اے وہ گلاں جڑیاں تسی ساریاں جڑیاں سنیا میرے اندر زہر نو محسوس نہیں کرتے۔ کافراں دے جے نبی ہون دا پتہ لگا تادی برکا کو گئے، عیسائی کو گئے، حضرت خدیجہ لے کے گئی تو نبی تو نہیں سی پتا بھی کون آیا، انہیں آخیا فرشتہ سی جڑا تیرے کو آیا۔ اس تو سارا ساڈا عیسائیاں دا چکر ہے، تواڈے نبی نو اسی سادہ سمجھ کے اس پٹھے راہ پاتا، نبی نو بھی وہ کوئی نہیں سی، کچھ بحیرہ دماغ خراب کیتا، کچھ ورکر نعوذ باللہ من ذالک۔ اے خوش ہوندے رہے مسلمان، انہاں اپنا لچ ٹال لیا، تے کم تے سارا ساڈا، ساڈی یہ ساری کہانی بنائی، نبوت کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام غار حراج کدی نہیں گئے نبی ہون تو پہلا، یہ پہلی گل جی ذہن چ رکھنا، اتوں ساڈا بیڑا غرق ہو جاتا۔ جدو اسی نے پہلے آدھے ویکھیا نبی بن کی تیاریاں کرتا، قلعے کٹتا سی، اپنے جا کے اسے ورد وظیفے پڑھتا سی، میرے کو کوئی فرشتہ آ جائے، جویں دماں دروداں والے کرتے، کوئی آ گیا جن یا شیطان، انہیں سمجھ لیا فرشتہ۔ آپ نے ایک دن بھی غار حراج کو اعتکاف نہیں کیا، نہ آپ نے نبوت کا کبھی سوچا۔ قرآن پاک جڑا وہ دھیان کرو، اللہ دا ما کنت ترجو این یلقا الیک الکتاب، ایس ایت نو پلے بننا جڑا سناوے نا حضور دے 40 سال تو پہلا، انہوں نے کہا یار قرآن کی آندا، تو روایتاں چکی پھردا، تجھے یہ امید تک نہیں تھی کہ تجھ پر کوئی کتاب نازل ہوگی۔ اے اللہ دے الفاظ ہے ما کنت ترجو، توقع ہی نہیں سی تینوں، امید ہی نہیں سی کہ تیرے سے کتاب آؤ، یہ تو ہن اللہ نے اتاری۔ اور باقی حضور اس وقت کنے گھبرا گئے، اللہ دا فرشتہ ٹکریا، آپ حیران ہو گئے، کمبدے آئے، اور حضرت خدیجہ نے آخیا مینوں کمبل اڑاؤ کمبل، دہشت آ رہی ہو۔ اس تو پہلا تو کی سوچنا سی، جو نبی دسیا سی یہودیاں نے فرمایا بناوٹی گل۔ پھر اللہ فرماؤندا ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کس کو کہتے ہیں اور ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ولاکن جعلنا نور، یہ تو قرآن کو ہمیں نور بنا کر اتارا اور آپ کو یہ پتہ چلا۔ اس تو اللہ پہلا دیا گلاں نہ بناؤ، سارے خلاف جاندیاں، لوگ آندے بناوٹی گلاں مردا اسے تو جھوٹا نا، کئی سال چرے کٹتا رہا، روزے رکھتا رہا، مینوں کچھ ملے، یہ جھوٹیاں کا کام ہوتا ہے۔ وہ پہلا تو تیاری کر رہے ہوں، حضور تے اچانک اترے، آپ نے نہ منگی نہ کوئی توقع نہ آس، اللہ کا فرشتہ اچانک آ گیا۔ اور وہ حضرت ایسا ذکر فرماؤندی ہیں غار حرا جان دی محبت آپ دے دل، پہلی حدیث ہی بخاری شریف کی کرنی بدل وہی دی، نبی ہون تو بعد پیدا ہو، جس اللہ نے نبی بناتا، مگر وہ فرشتہ آیا اسے خواب سچے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا سچے خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ، یہ کوئی معمولی گل نہیں ہوندی۔ اللہ اپنے نبیاں نوں جڑے علم دیندا انہاں چ ایک رستہ بھی ہے کہ خواب، مگر وہ خواب اداں دا سچا، فرمایا جو میں رات ویکھنا سویرے بالکل دن کی روشنی تو ادا ہی ہونی، سچ۔ یہ 6 مہینے اس طرح ہی رہا، سچے خواباں کے ذریعے اللہ نے عادی کرتا، آپ دے دل نبوت دا دل تیاری ہو گئی۔ نبی بناؤن تو بعد لفظ آؤندے حدیث پاک، پھر حضور دے دل چ آیا، آپ دنیا تو آپ دا دل پھر گیا، غار حرا جانا شروع کیتا۔ اے وہ شیاں جنہاں نوں سمجھے بغیر کام نہیں بننا۔ اور برکہ دے بارے جی عیسائی آندے جی ایندا ہی وہ آپ نوں مندا، پھر مومن کیوں نہ آیا، نہ یہ بھی پردے بننا۔ سارے تو پہلا مومن علی خدیجہ اور سارے تو برکہ، پہلا صحابی رسول اللہ دا ایمان لیا۔ اور نبی علیہ السلام نے حدیث پاک فرمایا کہ میں اس 2 جنتاں دیکھیں، ایک جنت نہیں اور رہ گیا، 2 جنتاں جس اللہ تعالیٰ نے رکھیا۔ اور نبی علیہ السلام نے کہہ بھی دیتا کہ جدوں تیری قوم نے تینوں اتوں کڈنا، اگر میں اس وقت جوان ہوندا تو میں ضرور تیری مدد کرتا، میں بڑھاپے نوں پہنچ گیا اور وقت نہیں آیا، ورنہ جدوں تینوں اس علاقے چ کڈن گے میں ایسی تیری مدد کرتا جی کوئی مثال نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ورکا مینوں یہ لوگ کٹ دیں گے، ہن میری اینی عزت کر دے، مینوں سچا منوں نے آخیا جڑا بھی کوئی اللہ دا سچا نبی امتاں چ آیا پہلا پاویں کیویں چمدے چڑھتے رہن دشمن ہو جاندے، حق نوں منتے نہیں رہے اور اپنے ملکاں جو نکلن تو مجبور کر دیں۔ تیرا بھی حال انہاں لوگوں نے یہی کرنا، تو میں اگر اس وقت جوان ہوں تو تیری مدد کرا۔ وہ مومن ہوا، اور رسول کریم جڑا حضرت خدیجہ وہ کو لے گئی، یہ بھی چنگی طرح ذہن بٹھاؤنا۔ نبی علیہ السلام جڑا آدھے نا کوئی سمجھ نہ آئی کہ فرشتہ یہ کون، توبہ توبہ تو ویسے سارا کارخانہ نبوت ہی برباد ہوتا۔ نبی نو آپ نہ پتہ لگے جس اللہ نے کلام کیتا تے ورکا نے کی سمجھاؤنا۔
ہر ورقہ کو جانا بھی جڑا یہ پوری بات شروع دی وہی دی ذہن نشین کرنی کہ ورقہ مسلمان ہویا اور وہ کو حضرت خدیجہ ایسے پاروں لگیں حضرت خدیجہ دا سکا چچا داد پائی تے عالم سی مکے دے لوگ کافر سی مشرک سی مگر وہ عیسائی ہو گیا اور انجیل نو تورات نو پڑھدا سی پچھلیاں کتاباں دیاں گلاں سناوندا سی حضرت خدیجہ نے جدوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا وہی دا سارا قصہ انہوں نے دل شوق پیدا ہوا بھی یہ دولت میرے بھرا نوں بھی نصیب ہونی چاہیے ایمان تو رہ نہ جائے موت دا کو پتہ میں فوراً کول جا کے دساں جس نبی دی تو گل کردا سی آ گیا انہوں ایمان نصیب کراؤنی لگیاں حضور نو اپنے بارے کوئی شبہ نہیں سی آپ اپنی جگہ بالکل جانتے سی بھی اللہ دا فرشتہ ہی میرے کو آیا آپ دے بارے کہنا بھی خود رسولہ ہی نہیں سی جانتے بہت قدر دی گل اور درمیان گل جڑی بخاری شریف کی لکھی گئی اور کتاباں جتھے مرضی لکھی ہو غلط گل نوں دیوار نہ مارا کرو کہ امام ظہری آندے کچھ دیر جڑی سی وہی رک گئی جبریل علیہ السلام تو بعد آن تو بعد تے حضور نو اینا غم ہویا بھی آپ کئی واری پہاڑ سے چڑھے تے ارادہ کیتا بھی اپنے آپ تھلے سٹ کے ہلاک کر دیں خود کشی 3 واری اتنا ہی ہوئی اور جبریل آواز دیندہ رہا غیب چوں نا یہ کام نہ کری دسو اللہ دا نبی اپنے آپ قتل کرنے کی کوشش کر سکتا کوئی کرنا نہیں کر اس تو یہ صرف کہہ دینا کسی کتاب جب شکریہ بڑے بڑے عالموں نے آخیا یار ظہری نے ہی کیا بلاغنا ہمیں یہ خبر پہنچی ہے اور دستا کون نہیں اتنی صدیاں بعد کنہیں خبر انہوں پہنچائی تو افسانے اور غلط گلاں کسی بھی درج ہونا تو سنبھل کے گزرنا ورنہ قدم قدم تے ایسے کھاڑیا تسی جے آرام نہ بیٹھے نا ورنہ اگر غیر مسلمانہ واسطہ پوے تد پتہ لگتا کہ اسلام جڑا وہ کتوں کتوں انہوں نے پھڑیا ہوا کہ اے تسی لے پھر دے اپنے نبی نو تے اپنی کتاب اور آخر تے میں گل کہہ کہ انہیں بات نو ختم کرا کہ ساڈے سنی اور شیعہ دعا نے اسلام تے بڑی مہربانی کی انہاں دعا وہ کام کرتا جڑا ہندو سکھ عیسائی نہیں کر سکتے انہاں دعا دا بڑا احسان ہے ہوئے بھی ہوں ایک تازہ کتاب حاجی صاحب ٹھیک کر رہے تھے مینوں وکھائی تارک اکیڈمی والے چھاپنا شیعہ دے خلاف انہاں نے نیکی کی بھی شیعہ دی کتاباں چاہ آਉਂدا بھی قرآن شریف چاہیداں لکھیا سی ہوں وہ قرآن چ ہے نہیں کچھ کام انہوں نے سوکھا کرتا بھی اس قرآن شریف تو اعتبار اٹھاؤ لی کہہ جو بھی تہاڈے چ ایڈا وڈا گروہ یار شیعہ دا قرآن دی چاہ عبارت ہوندی سی وچ ہے نہیں ادھروں نہ ایڈی وڈی کتاب لکھ دیتی اس بات تحریف دی کہ الدر المنصور امام سیوطی جا اتقان ویکھ لو تہاڈا عالم ہی لکھدا بھی قرآن شریف چاہ کچھ ہوندا سی جڑا ہونا ہے دونوں پارٹیاں نے آپ ہی قرآن شریف دا نا اعتبار اٹھا یہ مناظرے جلدے پھردے کافر خوشیاں نہ نعرے ماردے اور کتاب کلام الرحمن وید ہے یہ قرآن پنڈت دھرم بکشو نے لکھی ہے ساریاں کٹھیاں کرتیاں سنیاں دیاں وشیاں دی تو تسی آپ ہی دونیں پارٹیاں مندے یار قرآن نہیں رہا اس پہ اعتبار کی ہے لعنت ہے یہ عالماں تے جڑے یہ کتاباں لکھ دے ظالم دے پترو تسی کافراں نال ہاتھ فراؤنڈا ہے انہاں نوں موقع دیندے جو انہاں نوں تہاڈے شیعہ سنی نہ کی ہے شیعہ تانوں بدنام کر دیندے ہیں تسی انہاں نوں کر دیندے ہیں قرآن شریف وچے بیچارہ جڑا رگڑیا جاندا قرآن اللہ دی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے اور اس تو بعد اللہ نے اس کلام دا سلسلہ بند کرتا یہ بارے ادنا بھی شبہ کوئی ڈالے نا کہ یہ اندر کچھ کمی بیسی ہوگی تو دا اسلام نہ کوئی چل گیا ملعون آدمی ہے خدا دی ہزار لعنت ہوتے قرآن دے بارے اعتبار اٹھ گیا پھر اسلام دی گر نہ کرو پھر کہتے نہ بحث کرنی میں اگر کسی نے بات کرنا چاہاں دلیل کی ہوگی فیصلہ کون کروں قرآن دا انج اعتبار نہیں رہا روایت آگے آپ اپنیاں سنیاں دی اپنیاں حدیثاں شیعہ دی سارا سمجھو عدالت دا پٹھا ہی بہ گیا گل موکی نہیں سکتی پھر اسلام دے اندر کوئی میزان نہیں رہ گئی قرآن دا اعتبار نہ اٹھاؤ جو ایسا لکھے اور کہے وہ منہ سے تھکو کہ اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب کی حفاظت ہی نہیں کر سکیا نبی علیہ السلام تے نبوت کرتی بند تے کتاب جڑی انج رد و بدل ہو گئی دین اسلام دا کچھ رہ گیا کتاب اللہ دے اندر کوئی کمی نہیں کوئی بیشی نہیں جنہ سی اونا ہی اور اتنے پاویں سنی بولن تے پاویں کوئی بولے بھی قرآن شریف جڑا ہے تو 3 گنا سی اے کتاباں دیاں گلاں کر رہے ہیں مسلمانوں دی کہ یہ تو 3 گنا سی یہ 10 پارے روندے ہیں آندے جدو سورہ احزاب جمع ہون لگی تو اس میں صرف 70 آیتاں لبھیاں تے صحابہ کرام نے آکھیا یار یہ تو 3 گنا سی آ ہن 2 حصے نہیں لبے یہو جیاں حدیثاں یہو جہے قصے بالکل سننے بھی نہیں چاہیے کناں دے نیڑے نہیں آن دینے چاہیے کہ خدا دی کتاب دا حشر ہوا 2 حصے وہ گم ہو گئے اور یہ لیے انہوں نے بہانہ بنا لیا جی منسوخ التلاوت والحکم کچھ ایسا قرآن دا بھی آیا سی اللہ نے واپس لے لیا نبی پاک دے سینے چو کر لیا توبہ جو اتنے ایمان رکھدا وہ جانے تو دا خدا جانے
میں تو 1000 توبہ کر، ایک قید بھی نہیں جڑی رب واپس لے گیا۔ رب کو پچھتایا سی میں اتار بیٹھا غلطی ہوگی، کیوں قرآن نو بدنام کر دے؟ اور کہہ دیں سنکرو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ، اے قرآن شریف دی آیت چو کر لیں کہ تینوں اسی قرآن سکھاواں گے تو نہیں بھولیں گا، ہاں اللہ اگر چاہو گا تو بھلا دوں نہ یہ مطلب نہ کہ اللہ نہیں چاہتا نہ بھلاؤں، وہ اللہ تعالیٰ نے دسن لی کہ میرا علم اور نبی دا علم جڑا وہ فرق ہے کہ میرا علم اپنا وہ گم نہیں ہو سکتا، نبی دا میں چاہاں تو واپس لے سکتا، چاہنا نہیں وہ میری ذمہ داری ہے کہ سینے 'چ رکھاں، مگر اگر میں لینا چاہواں واپس اس بارے نبی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل چ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی میں دیتا ہے میرا انعام ہے اور میں یہ حفاظت کر رہا، مگر یہ کوئی نہ سمجھے بھی نبی دا اپنا کمال ہے یا یہ اپنی محنت ہے، اگر میں چھیننا چاہواں تو ہن بھی چھین سکتا، وہ طاقت دسی ہے، اور ایسا ہوندا کبھی نہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل حضرت شعیب علیہ السلام دے بارے دسیا، کافراں نے کہا سی تینوں تد چھڈنا جے مڑ کے تو کافر ہو جائیں گے، انہوں نے کہا یار اسی کافر نہیں ہو سکتے نہ اور واپس مڑ سکتے ہیں، ہاں اگر رب ہی چاہے تو وکری گل، اتنے بھی یہ لفظ ہوتا رب چاہ، حالانکہ رب چاہ سکتا بھی نبی کافر ہو جائے، نہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنے حکومت کا بیان کرتا کہ بادشاہی میری ہے، میں اگر چاہواں تو نبی کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ جدی گل ہے میں اتنے خوش ہاں، وہ میرا پیارا بندہ، میں وہ سلوک نہیں کرنا۔ اے سورہ اعراف چوں یہ ایت جڑی یہ میرے بچے اور دوست نوٹ کرن کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے فرمایا قد افترینا اللہ، کافر کہنے لگے، سورہ اعراف اور 9واں سپارہ، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا ولا تعودن فی ملتنا، کہنے لگے شعیب یا مڑ کے سارے دین چ آ جا، نہیں جی اسی اپنے بستی تو تینوں کر دیں گے، قال ولو کنا کارہین، کہنے لگے پاویں اسی نام ہی چاہیے تد ہی، انہوں نے آخیا ہاں تد ہی، قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہ، کہ اج تو اللہ تعالیٰ سانوں سیدھا رستہ وکھاتا اور اسی اس کفر تو بعد آئے، ہن اسی واپس آ جائیں گے، وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اسی تواڈے دین سے واپس آئیے سوائے دے کہ ساڈا رب بھی ایسا چاہے۔ دسو یہ رب چاہنا بھی نبی جڑا اور ساتھی امتی جڑے کفر میں چلے جان، جتھے جتھے اللہ ہونا ہے جائیں انشاءاللہ، یہ صرف طاقت کہ نبی جڑا وہ اپنا کچھ بھی نہیں، جو کچھ اللہ دا فضل ہے، ورنہ اللہ اگر وہ چھیننا چاہے تو چھین سکتا، سکدے دی گل ہے ورنہ کوئی، یہ آج دا کلمہ انہوں نے کہا بھائی رب ہی جے چاہے بے کافر دوبارہ ہو جائے وکھری گل، کوئی مسلمان نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ کافر ہونا چاہوں گا، غلبے حکومت کی بات ہے کہ اللہ چاہے ایسا ہو سکتا، ویسے انج اللہ چاہتا نہیں، اور یہ جے موقع سے یہ بھی میرے ذہین بچے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے علم دا حوالہ دینا کہ میں علم رکھنا، وہ ایسے تو تسلی رہے بھی کر سکنا ہے، مگر کیوں میں کروں گا جب میں ہر شے نوں جاننا، میں غلط گل چاہ سکنا، غلط چیز جڑی میں کبھی بھی نہیں وہ ارادہ کر سکتا، ویسے اقتدار میرا حکومت جڑی میری وہ غالب ہے اور میں اگر کرنا چاہوں تو کر سکوں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے فرمایا وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے سورہ بنی اسرائیل ہے، اگر ہم چاہیں تو جو وہی ہم نے تیری طرف کی ہے اس کو واپس لے جائیں، ثم لا تجد به علینا وکیلا، تو پھر تینوں کوئی مددگار نہ ملے جڑا قرآن دوبارہ لیا دے۔ دسو نبی علیہ السلام دے بارے جس طرح ہو سکتا کہ اللہ سارا کھو کے رہ فرمایا چاہیے کہ اسی جنہ وہی کیتا لنذهبن بالذی لے جا سکنے، ایک لفظ ہی تینوں یاد نہ رہے، ثم لا تجد به علینا وکیلا، تو تینوں پھر کوئی حمایتی نہیں لبو گا جڑا ایک قید بھی تینوں لیا دے، اگے تسلی دیتی الا رحمت من ربی، مگر رب دی رحمت ہے تیرے تے، انہیں چھیننا کیوں، ان فضلہ کان عظیم کبیرہ، او دا فضل تیرے تے بہت بڑا، اے گہرے نقطے دی بات ہے کہ دسلی خدا خدا ہے، وہ دی کوئی شاید تو چھن نہیں سکتی، نبی نو پہلا بھی جو ملیا اللہ نے سکھایا، نہ سکھاؤں تے دسیا تو جاندا ہی نہیں سی کہ ایمان اور کتاب کی ہے، اور آ جان تو بعد بھی کیا بے ہون بھی چاہیے تو اسی انہوں چھین سکتے ہیں، مگر تیرے رب دا فضل تیرے سے بڑا۔ اس تو قرآن مجید لی 3 گلاں ذہن چ رکھ رہی ہیں، کئی طالب علم مدرسے جو آکھے قرآن شریف دا کچھ حصہ اللہ نے حضور نو بھلاتا، منسوخ تلاوت ہو گیا، وہ اونج ہی واپس لے لے، بالکل گپ ماردا، ایک قید بھی نہیں جڑی یہو جی گم ہوئی ہے۔ اور دوسرا جڑا آندا کہ ایتاں تے ہے گیاں مگر وہ قرآن مجید درج نہیں ہوئیاں،
سنسار دی آیت ہے کہ اللہ نے آکھا سعید اور سعیبہ جڑے نہ ہو زنا کرن انہوں سنسار کرو. ایک قرآن چ نہیں لکھی گئی، حکم دا باقی ہے. بھائی جی حکم باقی ہے قرآن چ لکھنا ڈر آؤں ایت جا قرآن دی، اللہ پاک کو کیوں نہیں قرآن چ لکھاؤں؟ ایت हैगी ہے مگر قرآن چ نہیں لکھی. بالکل جھوٹیاں گل. عیسائی ہے یہودی بڑے خوش ہے کہ مسلمان یہو جہاں گلاں بھی لکھتے ہیں. سنسار دی ایت جڑی سی گزانیاں پتھراں نہ مارو، ایت हैगी ہے لفظ وہ لکھے، قرآن چ نہیں درج کرنا. قرآن شریف نو بدنام کرنے دے طریقے. اور جڑی ایت بنائی وہ بھی افسوس ہے. عقل دیانیاں نے بھی سوچا نا تو وہ لکھیا کہ مسئلہ تو تسی یہ دس دے بھی شادی شدہ نو سنسار کرو. لفظ اتنے لکھیا سعیب و سعیبہ کہ جڑا بوڑھا اور بوڑھی ہے شادی شدہ لی آندے سی بوڑھی سنسار ہے. لفظ اتنے شیخ ہو و شیخ بوڑھی اور بڑھیا، حالانکہ ہو سکتا کوئی بوڑھی اور بڑھیا ایسے ہوں کہ انہوں کی کبھی شادی نہیں ہوئی. مسئلہ بوڑھی اور بڑھیا کا کٹ کے وکھاؤں دے جائے تو قرآن چ لکھی کوئی نہیں. مسئلہ پھر بوڑھی بڑھیا کا چھڈ کے شادی شدہ کا بناؤں دے. شادی شدہ لیا سعیب و سعیبہ چاہیے، الشیخ و شیخہ تو نہیں چاہیے. اے میلاد دے موقع دے کچھ اشارے تہاڈی طرف کرتے. اللہ ہدایت دے. اللہ دے رسول دے ہاتھوں جڑا سانوں اللہ دی کتاب ملی ہے، رسول دی سنت، یہ بے بہا خزانہ، یہ قدر کرو، یہ علم حاصل کرو، یہ عمل کرو. یہ کھیل تماشے نہ دین دا مزاج ہے، نہ یہاں تو کوئی نفع ہونا، اگے تو اگے برائیاں ہی ہونیاں. اچھا نتیجہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا. خیر الہدی ہدو محمد، سب تو بہتر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا. اتنے رہو، وہ جی کامیابی اور نجات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اللہ توفیق دے اور چیزاں سے خرچ کرنے کی بجائے اللہ دے کار واسطے اپیل تواڈے سامنے ہوندی ہے. برکت دے اللہ پاک کو ساتھی قوم کے اکٹھا کر لے. دے جاؤ مسجد نو نویں شکل دے دیے، کتب خانہ بھی سیٹ ہو جائے. اللہ جزائے خیر دے برکت. اے اپنے ساتھی امین صاحب لاہوروں آئے بیچارے نے اپنی فریاد کی تھی. میرے بہت پرانے ساتھی مولانا صاحب السلام علیکم. جو زمانہ گزر رہا ہے دین کو آسان بنانے کے لیے حلوے مانڈے کے پروگراموں کو رواج دینے کے لیے علماء اہل سنت بریلوی حضرات بڑی محنت کر رہے ہیں. وہ کلے وہ ہی نہیں کر رہے، سارے پائی ایسے کام تے لگے. نام نہاد دن نہ منانے والوں کو وہابی نعوذ باللہ مشرک کہنے سے بھی نہیں چکتے. کیا کریں؟ ان سے بحث مباحثہ سر پھٹول کرنا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں کی کہنا کہ کہوں سر پھڑوانا جو کردا آپ پہ رب نو جواب دیندا رہوں. تسی اپنی جگہ تے صحیح دین جڑا انہوں حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور وہ لیے دو ہی سرچشمے ہیں، کتنے نہیں لبنا. اللہ دے رسول دی سنت ہے صحیح ثابت، اور اللہ دی کتاب ہے. باقی سب قصے کہانیاں. آج کل انٹرنیٹ پر موجود مواد میں مخالف مسلک کی دھڑے کے علماء ایک دوسرے خلاف عملی طور پر گالم گلوچ اور اول پھول بکتے ہیں. کیونکہ آپ کے خطبات انٹرنیٹ پر موجود ہوتے ہیں، اس سلسلے میں آپ اپنا اسپیشل پیغام نوٹ کروا دیں. میرا پیغام تو بھائی پوری دنیا سن رہی ہے، اور میرا اعلان دعائی میری کہ کلمہ گو جنے نہ تو کافر کوئی نہیں غلط ہو سکتا. جڑیاں چیزاں میں بھی آکھیاں باہر نہیں انہوں دیا درست نہیں، یہ ہی کہنا کہ درست نہیں. کافر کوفر کوئی نہیں، نہ کوئی حضور دا گستاخ ہے، نہ کوئی سلام تو نکلیا. سمجھا پاپ جی نیت نیک نہ اس بیچارے نے نیک نیت نہ سمجھا کہ کم ٹھیک ہے، انہوں شاید اللہ دی نیت پروں اجر ہی دے دے. اسی اللہ دا ہاتھ نہیں روک سکتے. کام نہیں ٹھیک. یہ ہے بدعت ہی، انہوں سارے ہی من دے بدعت ہے، کچھ آندے بدعت ہے مگر اچھی ہے. چلو بسم اللہ اچھی ہے تو ثواب لے لو. مگر اچھیاں بدعتاں ہوندیاں تے رسول اللہ دا زمانہ اور صحابہ اور امامہ دا جڑا ادوں بھی کدی کم ہوندے اور مسئلے دی حد تک. باقی جڑے سارے قابل احترام ہیں. ایک دوجے دا جنازہ پڑھو، سلام کہو، رشتے ناتے کرو، انہوں دے جنازیاں شریک ہو، دعائے استغفار کرو. ہوں بھی اپنے کوڑ ہی اچھے ساتھی ایس گڑی فوت ہوئے، راتی ماسٹر جانو منشی جانو مساف فوت ہو گئے. ہوں وہ کلا تھا ساڑے یاسین ہی فوت ہو گیا. راتی تیجی کا نکاح تھی آپ چلتا ہوا ہے. اس تو انہوں نے بھی دعا کرنی ہے. سارے کلمہ گواں دے معاملات شریک ہو، کسے تو نفرت نہ کرو. یہی سمجھو بے ایک پھل دیاں پتیاں آپ اپنی خوشبو. جد تک اللہ دے رسول علیہ السلام دے نام لیوا سینے نہ لاؤ. ہر بھرا دی عزت کرو.
مسئلہ اگر علم نہ کدی کتے ہو جائے کوئی سمجھدار سمجھے جو آندا نہیں میرے خیال نہیں درست انہوں بھی جین دیو فساد نہ برپا کرو اللہ دے رسول دی امت ایک آدمی دی بھی توہین اور تحقیر جڑی جویں عبداللہ بن عمر نے آکھیا خانہ کعبہ نو ویکھ کے اس تو بڑی کوئی گل اللہ دا گھر ہے اور اسی سارے دا طواف کرنے ہیں اودے نو سجدے کرنے کعبہ شریف نو آکھیا کہ اللہ دے نزدیک تیری بہت شان ہے اور تیرا بڑا مرتبہ مگر مومن دی عزت جڑی اللہ دے نزدیک تیرے نال زیادہ جن نے کلمہ پڑھیا نا وہ ادب کرنا وہ احترام کرنا تیرے نال بھی اللہ دے نزدیک بڑی عزت ہے جلسہ ہو رہا سی بہت بڑا گاندھی جی بیٹھے سی پاکستان بن تو پہلا سارے مل کے چاہتے سی انگریز نے سے کڑیے مسلم لیگ سے بعد بنی تو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ بھی تقریر کر رہے تھے تو کسی نے چٹ بھیج دیتی شرابتی لوگ بچے ہوں ہوں گاندھی نو لوگ دیوتا منتے بڑا ادب ہندو لوگ کرتے سی سیاستدان بھی منتے سوال انہیں کیتا بھی ایک مسلمان ہے کلمہ پڑھیا انہیں مگر شراب پیندا گناہ کرتا ساری برائیاں لکھیاں ایک پاسے وہ ایک پاسے گاندھی جی مولانا تسی فرماؤ بنا دونوں چ کہ شان وڈی ہے تو حالانکہ گاندھی اس بچ بیٹھا تو مولانا بھی وہ نال ہی سی تحریک مگر آپ نے جوش آ گیا اور آپ نے بڑے جلال نہ فرمایا کہ گاندھی جیسے نہ زمین بھی پڑی ہوئے نا حضور دا کلمہ پڑھنے والا جڑا سارے گناہ دا مجموعہ وہ یہ 1000 درجہ بہتر ہے یار سیاست اپنی جگہ پہ کتنے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والا اور کتنے کافر اس تو کی تسی پوچھ دے یہ گاندھی ورگیاں نہ زمین پڑی ہوئے نا اینے انگنٹ ہون ایک کلمہ کو دا مقابلہ اللہ دے رسول اللہ السلام دی نام دی بڑی عظمت ہے اس تو بڑا نام اس دنیا کوئی پیارا نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیاں دا ادب کرو مسئلے پینا پراواں دی طرح بہ کے کوئی سندا سناوندا چلو جدی گل ہے وہ بھی علم دی حد تک گالم گلوچ اور اول فول بکنا بالکل نادانہ دا کام ہے مسلمان دا کام نہیں بھی انٹرنیٹ تے دنیا نو تماشا وکھاوے وے نبی پاک دے امتی ہو کے ایک دوسرے دا گریبان پڑے یہ تو توبہ کرو یہ نہ کوئی دین دی خدمت ہے نہ دا کوئی فائدہ محبت اور محبت نہ دین دی تبلیغ کرو کسی نو اثر ہوئے تو اچھا ورنہ کوئی نہیں حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ دا بیان یاد رکھو کہ لوگاں نو زبان نال دین سکھاؤن والے نہ بنو یہ کوئی فائدہ نہیں اثر کوئی نہیں اپنے عمل نہ بنو کردار ایسا بناؤ سلوک ایسا کرو محبت ایسی کرو کہ لوگ سوچن سے مجبور ہو جان کہ یار کڈا سونا طریقہ گلاں کرن کی ہے گلاں بہت چنگیاں کرنیاں کام کچھ نہ کرنا اور یہ مثال بھی ہے وہ جس آدمی نو امام صاحب نے نصیحت کی تھی مجوسی سی اگ پوجن والا وہ مدینہ شریف گیا ملیا اسلام دے اندر آپ نے پوچھا وطن تیرا کون ہے انہیں آخیا کوئی نہیں اور میرا رشتہ دار صرف ماں ایک بوڑھی آپ نے فرمایا جب وہ سے واپس جائیں گا نا وہ سامنے نماز نہ پڑھی اور نہ اپنے مسلمان ہون دا ذکر کریں انہوں بڑا صدمہ ہونا ہے وہ اس دین تے ساری عمر رہی ہے تو چھپ کے پڑھ لیا کریں وہ سلوک بہت اچھا کریں اگے نہ زیادہ وہ خدمت کریں وہ آ گیا اور نال آپ نے انہوں بشارت دیتی بے جے تو میری گل تے رہا تو دی نماز جنازہ تو پڑھے گا وہ مسلمان ہو کے مرو گی واپس آ کے انہیں ادا ہی سلوک شروع کیتا ماں نے کریدنا شروع کیتا بچہ تو بہت میری ہوں خدمت کرنا ٹالتا رہا میرا کام ہے اماں ایک دن پھر دسیا بھی میں ایک شہر ہے مدینہ عرب اتنے گیا اور ایک بزرگ میں ملیا تو انہیں مینوں نصیحت کی تھی تو ماں نے کیا وہ شخص ضرور نبی ہوگا انہیں آخیا نہیں نبی نہیں نبی دی 3-4 پشتاں گزر چکی ہیں اس نبی دی اولاد چوں انہیں آخیا جس اولاد دا حال ہے وہ نبی آپ کے حال ہوگا پڑھا مینوں کلمہ اسے رات کلمہ پڑھیا سیرے مر گئی اور جنازہ انہیں پڑھیا عمل کرو کچھ سلوک کرو خلق خدا نہ نیک یہ گلاں باتاں بحثاں مناظرے میں وقت دا ضیاع کچھ نہیں انہاں تو لبنا اچھے سلوک نہ دنیا متاثر ہوندی ہے اللہ دے رسول اللہ السلام نے اپنے عمل نہ ایسا نمونہ دیتا کہ بڑے بڑے دشمنوں نے مننا پیا یار ایڈاں دا برتاؤ سچے نبی تو سا کو کر سکتا اے اور کی کرے دعا کی پیر میری ساس ماں صرف کی دعا میں اچھا نام لیے بغیر کوئی بات مندرجہ ذیل کتابوں کا اعلان فرما دیں نبی رحمت بھی آ گئی مولوی شکیلا صاحب لہر میں شروع چی کیا سی پہ انہاں دناں پڑھن لی نبی رحمت پڑھو کتاباں اور بھی لوگوں نے بہت لکھی خامیاں دے جی کچھ آگیاں مگر تھوڑی اے مولانا ابوالحسن رضوی صاحب نے لکھی سی عربی زبان نبی رحمت اردو پھر ترجمہ کرتا حضور پاک دی سیرت تازہ ترین کتاب ہے کھڑیاں سچیاں گلاں لب کے انہوں نے لکھیاں تو یہ میرے قید لے اللہ توفیق دے لے لینا جے نبی رحمت دوسرا لکھیا شریعت اور روحانیت حادثہ کربلا کا پس منظر جنوری کا ماہ معرفت اللہ توفیق دے
بس اللہ دے رسول دی محبت اپنے دلاں وچ ود تو ود پیدا کرو، مگر اس محبت دا ظہور ہونا چاہیے بھی آپ دے حکمات تے عمل کیتا جائے۔ جے گل کوئی نہیں مننی تے محبت دے ابا جی ہاتھ چومی جانے تے ابا کہ آپ گلاس ہی پانی دا دے نہیں دینا تے دسو یہ محبت ہے؟ تسی کہو ٹھٹھا ہی پیو کرن دیا نا۔ اللہ دے رسول اللہ محبت یہ ہوئے بھی جو کچھ آپ نے کیا تل جاؤ ہے۔ انگریز مسلمان ہویا داڑیاں توڑیاں بہتیاں نے منیاں، انہیں داڑھی رکھ لی تو جڑے وہ رشتہ دار سی وہ بھی اسلام جانتے تھے، انہوں نے آخیا یار مسلمان ہو گیا تو کوئی گل نہیں، ساڈے کوئی ایسی تنگی نہیں عیسائیاں، مگر یہ داڑھی اسلام بھی کوئی ایڈی ضروری نہیں، یہ نہ ہی رکھتا تو کافر نے کیسا کیا؟ مسلمان ہو کے انہیں آخیا یار یہ ضروری ہے کہ غیر ضروری ہے، جی ہائر اتھارٹی نا اتنے یہ وہ کام ہے نبی کا کہ وہ فرق کرے اپنے حکمات۔ اسی جڑے متحد ہیں اسی کہنا شروع کر دیا آ حکم تیرا ضروری ہے آ حکم نہیں، پھر اسی امتی کوئی نہیں، پھر اسی وہ کرسی چھین لی۔ یہ میرا نبی جانتا ہوگا بھی وہ حکم ضروری ہے کہ نہیں، میں امتی بن گیا، میرے پیغمبر نے جو کیا کہ آ فلیا داڑیاں جڑیاں چھڈو، میں انہیں منا نہیں سکتا۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے آخیا ہوا اس نو مسلم کی گل ہی پلے بن لو۔ تو جے اللہ دے رسول دے حکماں کی اطاعت کرنی تو محبت جڑی نے بیڑا ساڈا پار کر دے، انہیں نہیں بڑا ہونا کہ حضور دے اسی دیوانے ہیں۔ کہ جے خالی محبت دے انگوٹھے چم چڑے میلاد کر لیا، حکم کوئی نہیں مننا، نماز تک نہیں پڑھنی، تو پھر اللہ ہی وارث ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔